تکبیر تشریق کے مسائل۔ کل سے 9 ذی الحجہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق اور اس سے اگلے دن عید ہوگی، تو تمام مسلمانوں کو کم از کم تکبیر تشریق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ پہلی بات، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، حاجی، غیر حاجی، تنہا نماز پڑھنے والا، جماعت سے نماز پڑھنے والا، فرض نماز کے بعد یہ تکبیر اس کو پڑھنی ہوگی۔ کل صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ٹوٹل 5 دن بنتے ہیں، 23 نمازیں بنتی ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد مرد بھی اور عورت بھی یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو اگر یاد نہیں ہے تو خامن کا حق ہے اپنی بیوی کو یاد کرائے، اپنے گھر والوں کو بتائے۔ یہ تکبیر پڑھنا 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ 5 دن 23 نمازیں بنتے ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اور کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے جماعت سے 1 رکعت اس کی رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رہ گئی، 4 رہ گئی فرض نماز کے ساتھ، اگر امام کے ساتھ ملا ہے تو جیسے ہی اپنی نماز مکمل کرے گا تو اس کے بعد یہ فوراً تکبیر پڑھے گا۔ جماعت والے تو پہلے ہی پڑھیں گے، جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں وہ مضبوط ہے، تو امام سے جتنی رکعتیں رہ گئی وہ جب مکمل کرے گا سلام پھیرنے کے فوراً بعد، اس وقت تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تکبیر تشریق کو بلند آواز سے مردوں کے لیے حکم ہے اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھیں۔ مرد اتنی بلند آواز سے کہ اس کے اپنے کانوں تک اتنی آواز بلند ہو، اور اتنا زور سے نہیں کہ شور مچ جائے، درمیانی بلند آواز سے مردوں کے لیے حکم ہے، اور عورتیں آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھیں گی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ اگلا مسئلہ، یہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی، سنت اور نفل کے بعد تکبیر تشریق نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کا تعلق صرف فرض نماز کے بعد ہے۔ عورت ہے فرض نماز کے بعد پڑھے گی، مرد ہے فرض نماز کے بعد، چاہے جماعت کے ساتھ ہے تو اکٹھے پڑھیں گے، اگر تنہا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھے گا۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق ان دنوں میں اگر کسی بندے کی نمازیں قضا ہو گئی، آیا کہ یہ قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں تفصیل ہے۔ کل صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان 5 دنوں کے درمیان صبح، ظہر، عصر کوئی نماز انسان سے قضا ہو گئی، کسی وجہ سے ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو گئی، ان 5 دنوں کے درمیان میں 5 دنوں کے درمیان والی کوئی نماز قضا ہو جائے اور ان 5 دنوں کے اندر اس کی قضا لٹائے تو ان قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق یہ پڑھے گا۔ اگر اس کی پہلے کوئی نماز قضا ہے لیکن ان 5 دنوں کے اندر قضا لٹا رہا ہے تو ان قضا نمازوں کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان 5 دنوں کے درمیان میں جو نماز قضا ہوئی ہے، اگر اس کے اندر ان 5 دنوں کے اندر وہ قضا لٹائے گا تکبیر تشریق پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اگلا مسئلہ، اگر یہی 5 دنوں کے درمیان 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کے درمیان کوئی نماز قضا ہو گئی لیکن اس نے ان 5 دنوں کے اندر قضا نہیں لٹائی بلکہ یہ 5 دن گزر گئے، یہ بعد میں اس کو یاد آیا کہ یار میرے ذمہ تو قضا نمازیں ہیں، 9 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ 11 کی میرے نماز ظہر کی عصر کی کوئی نماز قضا تھی اور میں نے ابھی تک نہیں پڑھی۔ اگر ان 5 دنوں کی قضا
ان 5 دنوں کے بعد، عید کے بعد، 13 ذی الحجہ کے بعد کسی وقت بھی قضا کرتا ہے تو اب یہ شخص تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ 5 دن گزر گئے جس میں تکبیر تشریق پڑھنے کا حکم تھا۔ یہی قضا نماز ان 5 دنوں کے اندر پڑھے تو تکبیر تشریق پڑھے گا، اگر یہ وقت گزر گیا تو اب تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد